بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے آپ دوستوں کے لیے چینل پر ایک نئی سیریز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس میں امہات المؤمنین دختران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر معزز صحابیات کے حالات زندگی اور ان سے جڑے مختلف واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آج اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی سے جڑی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھیں اور آپ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب تک یہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ نہایت نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں، اس لیے اہل عرب آپ کو خدیجہ طاہرہ کہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں قریش عرب کا شریف ترین قبیلہ تھا اور آپ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ حضرت خدیجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ورقہ بن نوفل سے منسوب تھیں۔ ورقہ بن نوفل بہت مشہور نصرانی عالم تھے جنہیں تورات اور انجیل پر بڑا عبور تھا۔ حضرت خدیجہ کا کسی طرح آپ سے نکاح نہ ہو سکا اور یہ نسبت ٹوٹ گئی۔ نسبت ٹوٹ جانے کے بعد ابو حالہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ جب ابو حالہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کا نکاح عتیق بن عابد اور عتیق کے بعد سیفی بن امیہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ کچھ دن کے بعد سیفی بھی وفات پا گئے۔ آپ بیوہ ہو گئیں۔ اس وقت آپ کو سب سے بڑی دقت یہ پیش آئی کہ آپ کے خاندان کا ذریعہ معاش تجارت تھا اور اس وقت تجارتی کاموں پر نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ باپ بھی فوت ہو چکا تھا اور شوہر بھی۔ حضرت خدیجہ نے ہمت سے کام لے کر تجارت کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے عزیزوں کو معاوضہ دے کر دور دور تک اپنا تجارتی سامان بھیجنے لگیں۔ تجارت میں آپ کو بہت فائدہ ہوا اور آپ عرب کی امیر کبیر عورت بن گئیں۔ ایک مرتبہ آپ کا تجارتی سامان شام کو جانے والا تھا اور آپ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھیں جو اپنی نگرانی میں یہ سامان شام میں لے جائے اور نفع پر بیچ دے۔ اتفاق کی بات، نبی کریم کے چچا ابو طالب کے ذہن میں یہ تجویز آئی کہ اب کہ کیوں نہ آپ کا بھتیجا سامان لے کر شام جائے اور تجارت کرے۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا، خدیجہ اپنا سامان باہر بھیج رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سامان کی نگرانی تم اپنے ذمے لے لو اور کام کرو۔ میرے پاس روپیہ نہیں ہے ورنہ میں تمہیں خود تجارت کے لیے سامان مہیا کر دیتا۔ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فیصلہ کریں یہ بات حضرت خدیجہ تک پہنچ گئی۔ انہوں نے نبی کریم کو کہلوا بھیجا، اگر آپ میرے سامان کے نگران بننا منظور کر لیں تو آپ کو دوسروں کے مقابلے میں دگنا معاوضہ دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات منظور کر لی اور سامان لے کر شام چلے گئے۔ شام پہنچ کر آپ نے بڑی محنت، دیانت اور دلچسپی کے ساتھ کام کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال حضرت خدیجہ کو اتنا نفع ہوا جتنا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ آپ کے پاکیزہ اخلاق سے بہت متاثر تھیں۔ اس دیانت داری نے آپ کو اور متاثر کر دیا، چنانچہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ بقیہ عمر پیغمبر پاک کی بیوی بن کر گزاریں گی۔ اس وقت عرب میں عورتوں کو اجازت تھی کہ اپنے نکاح کے بارے میں خود گفتگو کریں۔ آپ نے اپنی لونڈی کے ذریعے نکاح کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا۔ حضور نے منظور کر لی اور نکاح ہو گیا۔ جس وقت نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ 40 سال کی تھیں۔ یہ واقعہ حضور کے نبی ہونے سے 15 سال پہلے کا ہے۔ حضرت خدیجہ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ بت پرست نہیں تھیں اور آپ کے اخلاق تو اتنے پاکیزہ تھے کہ عرب میں ہر شخص آپ کا احترام کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ کو نبی پاک سے بہت گہری محبت تھی اور آپ ان کے آرام کا ہر ممکن طریقے سے خیال رکھتی تھیں۔ نبی کریم کو بھی اس کا پورا احساس تھا اور ہر طرح حضرت خدیجہ کے ہمدرد و غمگسار تھے۔ جس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ حضرت خدیجہ نے ساری بات سن کر فرمایا، آپ کو خوف کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امین ہیں، مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے آئیں۔ اس وقت ورقہ بن نوفل بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے اپنی بہن خدیجہ سے وحی کا واقعہ سنا تو بولے، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پر اترا تھا۔
کاش اس وقت مجھ میں قوت ہوتی اور میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کر دے گی۔ حضور نے پوچھا کیا لوگ مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل بولے ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اگر میں زندہ رہا تو ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ نے نہ صرف یہ کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا بلکہ نبی پاک کی ہر معاملے میں مددگار بھی ثابت ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو عرب کے تمام بڑے بڑے قبیلے آپ کے دشمن ہو گئے۔ بھلا وہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی شخص ان کے بتوں کو نہ مانے اور ایک نئے مذہب کی تلقین کرے؟ چونکہ حضرت خدیجہ کو مکہ میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا، اس لیے اکثر لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ یہ حضرت خدیجہ کا اثر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بھی حضور کو اذیت پہنچاتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں خدیجہ کا قبیلہ ان کا دشمن نہ بن جائے۔ حضور جب کبھی افسردہ ہوتے تھے تو خدیجہ ہر طرح آپ کی ڈھارس بندھاتی تھیں اور تسلی و تشفی دیتی تھیں۔ آپ ہر معاملے میں حضور کے ساتھ تھیں اور ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ گھریلو معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھیں اور گھر کا نہایت اچھا انتظام کرتی تھیں۔ اپنی اولاد کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ حضور پاک سے آپ کے 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہوئیں۔ لڑکوں کے نام ہیں قاسم اور عبداللہ۔ قاسم پیروں تک چلنے لگے تھے کہ فوت ہو گئے اور عبداللہ ابھی بہت کم سن تھے کہ رخصت ہو گئے۔ لڑکیوں کے نام یہ ہیں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اقامت دین کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی بھی دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ بھی کھڑی رہی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا پورے صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ دیا۔ جب قریش نے محاصرے اور معاشرتی بائیکاٹ کا فیصلہ کر کے اس تحریری دستاویز کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا تو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا پورا ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں بہتر بیوی نہ دی، وہ مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے میری اپنے مال سے مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی جبکہ دیگر بیویوں سے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ خواتین اہل جنت کی سردار 4 عورتیں ہیں، مریم، فاطمہ، خدیجہ اور آسیہ، ان سب پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ سیدہ خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 10 سال بعد ماہ رمضان میں ہجرت سے 3 سال پہلے 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں 25 سال گزارے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور خاص طور پر جب آپ کے ہمدرد چچا ابو طالب نے وفات پائی تو مشرکین کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر دیں جس کی وجہ سے آپ زیادہ غمگین رہنے لگے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب نے وفات پائی اس کا نام غم کا سال رکھ دیا گیا۔ اللہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنت الفردوس میں آباد کیا۔ آخر میں احباب سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور ظاہر کریں۔ شکریہ۔